बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। मैं सैयद हसन मुर्तज़ा साहब, पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का शुक्रगुजार हूँ कि आज उनकी हिदायत पे पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने पंजाब के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की और पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। जो मुशावरत का सिलसिला कल शुरू हुआ था, हमने उसको आज आगे बढ़ाया है और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से हमेशा जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव लिया जाता है उसको आज की मीटिंग में सराहा गया कि जिस तरीके से ये कोलिशन गवर्नमेंट चल रही है और जिस तरीके से पंजाब में भी हमारी आपस में एक ताउन का सिलसिला जारी है, ये काबिल सताइश है। तो आज जो मशावरती सिलसिले में तमाम ऑप्शन डिस्कस किए गए थे, जिसमें पंजाब में तहरीक अदम एतमाद की ऑप्शन, गवर्नर का ये इख्तियार कि वो वज़ीर आला को एतमाद के वोट का कहें, और दीगर जो कानूनी ऑप्शन मौजूद हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू हुई है। और इस बात पर भी गुफ्तगू हुई है कि पंजाब असम्बली के मेंबरान बिलखसूस जिनका ताल्लुक़ हुकूमत से है, उनमें इस्तराब पाया जाता है और वो असम्बलियों को तहलील करने के इस तजवीज़ के हक़ में नहीं हैं। बहुत सारे लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं और इस वक्त तहरीक इंसाफ की जो पार्लिमानी पार्टी है वो मुख्तलिफ ग्रुपों की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और सबका मौक़िफ़ एक ही है कि पंजाब असम्बली को अपनी जो आइनी मुद्दत है वो मुकम्मल करनी चाहिए। इससे पहले भी सैयद हसन मुर्तज़ा साहब की जमात ने और हमने 2008 की ट्रांजिशन हो या 2013 की ट्रांजिशन हो वफाक में, उसको बड़ी खुश असलूबी के साथ और आइन और कानून की मंशा के मुताबिक उसको मुकम्मल किया। और आइंदा भी हम ये चाहते हैं कि अवामी मैंडेट पे कोई डाका ना डाला जाए, अवामी मैंडेट का एहतराम हो और आइन की जो मंशा है उसके मुताबिक असम्बलियाँ अपनी मुद्दत जो है वो मुकम्मल करें। अब जो ऑप्शन ज़ेरे गौर आए हैं, इस हवाले से आज मज़ीद भी मशावरत होगी और बहुत जल्द लाहे अमल का भी ऐलान किया जाएगा। मगर मैं ये ज़रूर कहता चलूँ कि जो दीगर कानूनी ऑप्शन जिसमें सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू शामिल है, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट में स्पीकर के इलेक्शन से मुतल्लिक केस है, 18 मेंबर्स की सस्पेंशन, वैसे तो कानून के मुताबिक किसी भी मेंबर को एतमाद का वोट या अदम एतमाद का वोट उसमें वोट डालने से नहीं रोका जा सकता, ना सस्पेंड किया जा सकता है। हाई कोर्ट्स की रूलिंग्स मौजूद हैं, मगर फिर भी हमारा ये शिकवा ज़रूर है कि हमारे केसेस को टाइमली फ़िक्स नहीं किया जाता और लाहौर हाई कोर्ट में जो स्पीकर वाला केस है पिछले कई माह से इल्तवा का शिकार है कि उसको फ़िक्स नहीं किया जा रहा। तो हमने आज आपस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये तहैया किया है कि हर हरबा इस्तेमाल करेंगे मगर असम्बली, पंजाब असम्बली को तहलील नहीं होने देंगे। और जो गवर्नमेंट के बेंचेस पे बैठे अरकान असम्बली हैं उनसे रवाबित को तेज़ करने का भी आज फ़ैसला हुआ है और मज़ीद मशावरत के बाद तमाम इत्तेहादी पार्टियाँ आपस में मिल के अगले लाहे अमल का एक आधे रोज़ में ऐलान करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया जी। मैं मशकूर हूँ PMLN की क़यादत का कि उन्होंने ये मशावरती अमल जो है उसको वसी किया और अपने इत्तेहादियों को भी उसमें एतमाद में लिया। मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मियाँ हमजा शहबाज साहब अपोजिशन लीडर पंजाब, उन्होंने इस बात का खैर मकदम किया
جو آصف علی زرداری صاحب کا ویژن ہمیشہ سے رہا ہے کہ جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے، اداروں کو مضبوط ہونا چاہیے، اور آج ایک ایسے وقت سے ہم گزر رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کرو، حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم حکومت چھوڑ رہے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، اور آج یہ ایک واضح تفریق سامنے آئی ہے۔ حکومت پارلیمانی نظام کی مضبوطی کون چاہتا ہے اور اس کو کمزور کون کرنا چاہتا ہے، یہ آج دو اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، اور یہ واضح ہو گیا ہے کہ جو چور دروازے سے آتے ہیں وہ ہمیشہ اسی راستے کو اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اس جمہوری جدوجہد میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بالکل شانہ بشانہ ہوگی۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ ہم نے یہ ذمہ داریاں جو لی تھی یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے لی تھی، اور یہ ہماری کوئی پاور شیئرنگ نہیں تھی، یہ برڈن شیئرنگ تھی جو ہم دونوں کر رہے تھے، اس ملک کو بچانے کے لیے، اس قوم کو بچانے کے لیے، ان اداروں کو بچانے کے لیے۔ آج ہمارے سر پہ جو بیگیج ہے وہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے، جو 4 سال کی ان کی کارکردگی تھی، جس پہ آج بھی وہ بات نہیں کرتے، جس کو آج بھی وہ ڈسکس نہیں کرتے، اور نان ایشوز کے سہارے کبھی سائفر لہرا کر، کبھی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا کر قوم کو، کبھی اسمبلیاں توڑنے کی بات کر کے وہ ٹائم لے رہے ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کے ساتھ، کیونکہ ہم نے اس جمہوریت کی بحالی کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، ہماری جو ٹرانزیکشن آف پاور تھی اگر وہ آپ دیکھیں 2008 اور 2013 کی، تو انتہائی سموتھلی وہ سارا کچھ ہوا۔ ہمارے مختلف نظریات ہونے کے باوجود ہم لوگوں نے اس ملک میں جمہوریت کو اور جمہور کو مضبوط کرنے کے لیے کردار ادا کیے، اور اس کا نقصان بھی اٹھایا، خمیازہ بھی بھگتا، اور آج پھر ہم اس بات کا تجدید عہد کرتے ہیں کہ ہم اس ملک میں بحالی جمہوریت کے لیے، اداروں کی مضبوطی کے لیے، اس قوم کو چیلنجز سے نکالنے کے لیے ہمارا یہ مشاورتی عمل بھی جاری رہے گا، اور ہمارا اتحاد بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں ہم اس کے لائحہ عمل کا بھی جو ہے وہ اعلان کریں گے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو قبل از وقت ہوں گی آپ سے شیئر کرنا، لیکن انشاءاللہ ٹائملی ہم آپ ساروں کو اس میں آگاہ رکھیں گے۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے پاس اختیار ہے اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کا، اس میں شاید کچھ ادارے بھی مداخلت نہیں کر سکتے، اور گورنر صاحب بھی اس کے اندر شاید بااختیار نہیں ہیں، تو اگر وہ اس طرح کا کوئی کام کر دیتے ہیں تو پھر آپ کے پاس کیا واحد آپشن عدالت ہی ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہیں جس کی آئین، قانون، دین سارے اجازت دیتے ہیں، لیکن اس کو ناپسندیدہ عمل کہا جاتا ہے۔ روایات ہے برطانیہ کی، کوئی ایسا ریٹن آئین بھی نہیں ہے، روایات ہے، ملکہ اسمبلیاں ڈیزالو کر سکتی ہے لیکن وہ نہیں کرتی، کیونکہ وہ ناپسندیدہ ہے، وہ نہیں سمجھتی کہ یہ کوئی اچھا بہتر عمل ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومتیں آتی جاتی رہیں لیکن پارلیمان اپنی مدت پوری کرے۔ ہم نے کافی نقصان اٹھائے ہیں، کتنی حکومتیں جو ہیں ان کے گلے کاٹے گئے، ان کو ٹائم سے پہلے فارغ کیا گیا۔ اگر یہی روایت ہم نے جاری رکھی تو پھر ہماری وہ ساری قربانیاں رائے جائیں گی۔ عطا صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ صورتحال یہ پتہ لگ رہا ہے کہ نون لیگ اور آپ کے ساتھ پیپلز پارٹی بھی موجود ہے، تحریک عدم اعتماد کی تیاری کر لی گئی ہے، اور آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ رہے ہیں چودھری پرویز کے خلاف۔ دیکھیے بات یہ ہے، تیاری ہر طرح کی رکھنی چاہیے اور اچھی امید رکھنی چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام جو قانونی آپشن زیر غور آئے ہیں، اوبویسلی جب ہم ان کا اظہار کر رہے ہیں کہ قانونی آپشن موجود ہیں تو اس کی تیاری بیک اینڈ پہ بالکل موجود ہے، اور جب جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ اعلان کر دیا جائے گا، مگر کوئی بھی ایسی بات میں قبل از وقت نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہمارے سیاسی پروسیس کے لیے وہ نقصان دہ ہو۔
مگر ہماری ہر طرح کی تیاری جو ہے وہ مکمل ہے. اچھا عطا صاحب، یہ دونوں سے سوال ہے کہ وفاق میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اگر یہ ناپسندیدہ عمل ہے 18ویں ترمیم میں جمہوریت کے لیے، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وزیر اعلیٰ سے یہ اختیار واپس لینے جا رہی ہے 18ویں ترمیم سے، یہ ناپسندیدہ ایکٹ نکالنے جا رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلیاں نہیں توڑ سکتا؟ میرے خیال میں آپ نے میری بات سمجھی نہیں ہے. میں نے آپ کو میری عرض سن لینا. یہ چیزیں آئین میں موجود ہیں لیکن یہ ضروری نہیں کہ ان پہ امپلیمنٹ بھی ہو جائے. گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو مثال دی ہے برطانیہ کے اندر کہ ملکہ اسمبلیاں توڑ سکتی ہے لیکن وہ نہیں توڑتی. ایک منٹ, نہیں بوجھ نہیں ہے, بوجھ نہیں ہے, قانون ہے. جب اگر کوئی ایسے حالات ہوں جن میری سن لینا, آئین میں ہے, اگر اس میں کوئی ایسے حالات ملک میں صوبے میں کوئی ایسے حالات ہوں کہ اس آپشن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہو تو یقیناً کریں. آج کون سے ایسے حالات یہاں پر موجود ہیں جس کی وجہ سے حکومت جو ہے وہ اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہی ہے؟ لا اینڈ آرڈر ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا, ذمہ داری لے, اسے ٹھیک کرے. آج اگر اکانومی برے حالات میں ہے تو حکومت ذمہ داری لے. فیڈرل میں ہم نے لی ہے نا, ہم اس کا نقصان بھی اٹھا رہے ہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے. ہم نہیں کرنا, یہ آپ نے تو نہیں کرنا, ہماری ذمہ داری ہے. سوال کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, جواب ہم نے دینا ہے نا. تو اگر ہم جواب سے بھاگ جائیں تو وہ تو مناسب نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بوجھ نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ آئی تھی جب آپ کی حکومت فیڈرل میں آپ نے اکٹھے ساتھ کیا تھا, نہ بجلی کم ہوئی, نہ گیس کم ہوئی, نہ پیٹرول کم ہوا, اور لوگ زیادہ مصیبت کا شکار ہو گئے. اور ابھی یہ ڈھاؤکزم اگر رہے گا اس ملک میں تو اس سے زیادہ مالی نقصانات ہوں گے, لوگوں پر بہت زیادہ پڑے گا. تو اچھا نہیں ہے کہ جلدی اگر 6 مہینے پہلے الیکشن ہو جائے تو اسے کیا جاتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے, یہ ملبہ ہمارا گرایا ہوا نہیں تھا جو ہم نے آ کے اٹھایا ہے. ہم مہنگائی کو چھوڑ کے گئے تھے 4% پہ, شرح نمو کو چھوڑ کے گئے تھے 5.8% پہ. عمران نیازی صاحب نے چور چور ڈاکو ڈاکو کے نعرے لگا کے, عثمان بزدار کو یہاں وزیر اعلیٰ لگا کے, اسد عمر پوسٹر بوائے کو فائنانس منسٹر لگا کے جو عوام پہ مہنگائی کے پہاڑ توڑے ہیں. یہ تو جماعتیں وہ ہیں جنہوں نے 18ویں ترمیم ملک کو دی, جنہوں نے موٹر ویز دیے, جنہوں نے بجلی کے منصوبے دیے. آپ ہمارے لگائے ہوئے منصوبے آج مائنس کر دیں. ایک موٹر وے بتا دیں عمران خان نے بنائی ہو, ایک مجھے بجلی کا منصوبہ بتا دیں اس نے لگایا ہو, ایک ایسا اقدام بتا دیں کہ جو اس ملک کی بھلائی کے لیے لیا ہو. جواب نفی میں آئے گا. آئی ایم ایف کی ڈیل کو سابوٹاج کر دو. آئی ایم ایف کے پاس ہم نہیں گئے تھے, یہ گئے تھے. فیٹف کی گرے لسٹ سے پاکستان کب نکلا؟ ہمارے دور میں نکلا, الحمدللہ. پاکستان آئی ایم ایف کے پروگرام کا اگریمنٹ کب ہوا؟ ہمارے دور میں ہوا. تو بات یہ ہے کہ ملبہ اس کا گرایا ہوا ہے مگر بہتری آ رہی ہے. آگے ہماری حقوق پیمنٹس ہیں انشاءاللہ وہ کریں گے. اور یہ جو ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے کہ ڈیفالٹ ہے فلاں ہے, یہ اسی طرح ہے جس طرح آئی ایم ایف کو لیٹر لکھے گئے تھے. شوکت ترین صاحب نے جو سازش گھڑی تھی جس میں تیمور جھگڑا صاحب اور پنجاب کے فائنانس منسٹر کچھ حد تک شامل تھے. تو یہ تو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے, اس کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر قدم اٹھائیں گے. ایک آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ خوش اسلوبی سے ہو چکی. آگے وزیر اعظم جو ہے وہ اور وزیر خارجہ بھی جو بین الاقوامی دورے ہیں, ابھی پاکستان کے فلڈ کے مسئلے کو یو این میں COP27 میں جس طرح اٹھایا گیا ہے, ادھر کسی کو خدشہ نہیں تھا کہ اپنی اپنی کڑیاں لا کے جیباں چھپا لو, وہ کڑی چور آ رہا ہے. یہ تو کسی کو خدشہ نہیں تھا نا. انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کے سربراہ آ رہے ہیں, عزت دار لوگ ہیں, اور یہ پاکستان کی بات کرنے آ رہے ہیں. فلڈ کے علاوہ کوئی اور بات وہاں پہ کی ہو. یہاں تو اللہ معاف کرے کوئی سربراہ آتا تھا کسی ملک سے, ایک تو اس کے تحفے چوری کر لیے جاتے تھے, اور پھر بے ہنگم اور فضول گفتگو بھی کی گئی ہے ماضی میں. تو یہ پاکستان کی عزت ہے کہ مچور سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے, اور معیشت کے حالات بھی بہتر ہوں گے, اور الیکشنز ٹائم پہ ہونا آئین کی بھی یہ منشا. اور پنجاب کی بھی آپ کو بات بتا دوں, کیا وزیر اعلیٰ آئینی اور قانونی طور پہ یہ مینڈیٹ انجوائے کرتے ہیں کہ وہ اسمبلی توڑ دیں؟ کیا ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی تحریک انصاف کی, کیا اس کی میجورٹی اس بات میں یقین رکھتی ہے کہ اسمبلیاں توڑ دی جائیں؟ اس کا جواب ہے نا. تو وزیر اعلیٰ کے پاس مورلی, جس طرح حسن مرتضیٰ صاحب نے بات کی, یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اسمبلیاں توڑ دے جب تک وہ اس ہاؤس کا جو ایک اوور آل تھنکنگ ہے
उस हाउस की जो मंशा है, उस हाउस की जो सेंस है, उसको नहीं जांच लेता कि वो पूरा हाउस असेंबलियां तोड़ने के हक में नहीं है। अच्छा सर, गुजारिश ये है कि आप आज पाक फौज की कमान चेंज हुई है, तो आप समझते हैं कि इससे जो न्यू एरा जो शुरू होगा उससे जमहूरियत की सांस जो है वो बहाल होगी, क्योंकि आप भी दोनों पार्टीज़ लास्ट बाजवा टेक्ट्रॉन की जो है वो विक्टिम भी हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हर इदारे का आइन की हदूद में एक अपना काम है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक अपना रोल है, गवर्नमेंट्स का एक अपना रोल है। तो हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आगे काम करते रहेंगे जिस तरह माजी में करते रहे हैं। तो ये एक पीसफुल ट्रांजिशन हुआ है, अच्छे तरीके से हुआ है, ये बड़ा खुशाइंद है। अच्छा ताज साहब ये बताइएगा, अभी आप दोनों हज़रात ने कहा कि असम्बलियाँ बचाने के लिए हम हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। फ़र्ज़ कर लें कि असम्बलियाँ तहलील हो जाती हैं, फिर इलेक्शन होते हैं, तो क्या इलेक्शन की तैयारी भी आप लोगों ने की हुई है या नहीं? देखिए, वो अंग्रेजी में कहते हैं वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू इट। तो अभी तहलील को रोकने के हवाले से तमाम मामला डिस्कस हुए हैं। इंतखाबात का इनकाद जो है वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन का इस पर बयान आ चुका, तो इसलिए इस पर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम 60 दिन में इंतखाबात करवा देंगे, तो हाउस की सेंस लेना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह तमाम हिकमत अमली हमारी असम्बलियों की तहलील को रोकने पर मरकूज़ है और इसको इंशाल्लाह पाया तकमील तक पहुँचाएँगे। देखिए, तमाम ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं। लाहे अमल का ऐलान जब भी होगा सबसे पहले अदनान शेख साहब को मुतला कर दिया जाएगा। दोनों से सवाल है, कल भी आप कह रहे थे गवर्नर राज लगाया जाएगा, आपके दूसरे ऑप्शन में मौजूद है। हाँ, राज लगाया जाएगा, तो ऐसी कौन सी सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर जिसमें ये आप गवर्नर राज? आईनी बहरान है, आईनी बहरान है, लेकिन दोनों ईवानों से आपने अगर लगाना है तो दोनों बहरान, कौमी असेंबली और सेनेट से रेजोल्यूशन आएगा, वो सदर के पास जाएगा। आईनी बहरान जो है, जमहूरियत किसे कहते हैं कि अवाम ने जिन लोगों को वोट दे के असेंबली में भेजा, उनकी जो अक्सरियत है वो असेंबली के तहलील के हक़ में नहीं। अब उनकी आप विशेष को, उनकी जो एक सोच है उसको ओवररूल करके और एक आमराना इक़दाम के ज़रिए एक इमरान नियाज़ी के कहने पे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली को अगर तहलील करने जाएंगे, ये गैर जमहूरी होगा, ये गैर आइनी होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि हम हर हरबा इस्तेमाल करने को तैयार हैं। ये असेंबली की तहलील हर हवाले से गैर आइनी और एक आमराना इक़दाम है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।